حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسے کرنے سے تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر جنت لے جاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے چہرے جگمگا اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی پر جہنم واجب ہو گئی ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ خداوند میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا۔ اس ٹوکرے کے اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر 2 بوڑھے مرد اور عورت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصاب واپس آیا تو ٹوکرے میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ کی دست بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کی اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں یہ جان لیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور ہماری قدرت کا نظارہ کریں۔ آپ اپنے مصابین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک تو نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔ آپ نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابل میں دوگنی گہرائی تک غوطہ لگایا، مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ پھر آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن ذرخیہ کو حکم دیا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالیشان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ کی خدمت پر سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کا پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکا۔ اس سمندر گنبد کے اندر ایک حسین و نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی۔ الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور والد محترم نے بوقت وفات دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں، مگر اب تک جوان ہے۔ اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں۔ اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے۔ اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودی، گھبراہٹ و خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برخیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے پاکیزگی کی طاقت رکھتا ہو تو تیل لگائے یا گھر میں جو خوشبو ہو لگا کر پھر نماز کو نکلے، اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی نماز کے دوران دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، پھر امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کی حالت پر موت آئے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ دینا فلاح یعنی کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے بخل اور لالچ سے نجات ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشی بحران ختم ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، اور معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے۔ بر وقت اور درست طریقے سے زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو بھوک سے نجات دیتا ہے، کئی گھروں کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو خودکشی کے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، کمر توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا تو وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں۔ زکوٰۃ نہ دینا مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رہنے کا سبب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے سبب تلف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر ڈالتا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہو اور ادا نہ کی اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے مال میں ملائے رکھا تو یہ حرام اس حلال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا آفتیں آنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک بارش روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں جنت میں جانے والے ایسے لوگ جن کو فرشتے کہیں گے دیکھو جنتی آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہر روز صبح اور شام کو ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اور اس جنت کی خوشبو زمین اور آسمان، مشرق و مغرب تک پھیلی ہوتی ہے۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حاکم انصاف کرنے والا اور سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی طرف راغب کرنے والا۔ نمبر 2، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے جنت کی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اگر تو چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا، اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا ستر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کے رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت سعد بن بلال فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 شخصوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا جہنم میں داخلہ ہونا تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تھا، اور میں تو کسی بندے پر ادنی ظلم بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جہنم میں جانے کا حکم دیں گے، تو ان دونوں میں سے ایک کا حال تو یہ ہوگا کہ وہ تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ کر اس میں گھس جائے گا، اور دوسرا شخص واپس جانے میں ہچکچائے گا اور آہستہ آہستہ جائے گا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا کر ان سے ان کے فعل کے متعلق دریافت کریں گے۔ ان میں سے جو شخص جہنم کی طرف تیزی سے بھاگا تھا وہ کہے گا، میں نے آپ کی نافرمانی کی خوف سے ایسا کیا کہ کہیں دوبارہ آپ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جاؤں، اور دوسرا شخص بولے گا کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہوئے ایسا کیا کہ آپ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں واپس بھیج دے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی جنت میں بھیج دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگ اپنی ذات میں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ کہو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، اگر تمہیں امانت دی گئی تو امانت ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 6،
اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یہ عمل پاکیزگی کے ساتھ کرو اور جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔